السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ آج جی آپ سب بھائیوں کے مجھے صرف 10 منٹ چاہیے جی۔ میرے خیال سے یہ ویڈیو 2 ماہ پہلے بننی چاہیے تھی، لیکن کوئی بات نہیں، دیر ہے درست ہے۔ پچھلے 3 مہینوں سے جی ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جی لو برڈ کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میسیجز آ رہے ہیں اسد بھائی کیا ہو گیا ہے مارکیٹ کو جی، اتنی مارکیٹ ڈسٹرب ہو گئی ہے، آج تک کبھی ایسا فلو نہیں دیکھا کہ یار 30,000 والی چیز اچانک 2,000 پہ آ گئی ہے، 5,000 پہ آ گئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیسے آگے سسٹم چلے گا؟ ہابی کس طرف چلی گئی ہے؟ کاروبار کس طرف چلا گیا ہے؟ کیسے بہتری آئے گی؟ کیا لگائیں، کیا بریڈ کروائیں؟ سمجھ نہیں آ رہی کچھ۔ اچھا جی، باتیں تھوڑی سی تلخ ہیں، کچھ بھائیوں کی دل آزاری بھی ہوگی، لیکن بات وہ کرنی ہے جو جینوئن اور حقیقت بات ہے۔ سب سے پہلے جی ہم بات کرتے ہیں کہ فیس بک پہ جو چیز مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، گلا شکوہ ہمیشہ نیو فینسیس کا کہ جی بڑا بریڈر جو ہے نا وہ جی لوٹ کے کھا گیا ہے۔ بھائی جان اگر آپ نے 5 لاکھ روپے لگایا ہے نا تو بڑے بریڈر نے ادھر 1 کروڑ روپے لگایا ہے۔ بھائی جان مجھے زیادہ ٹینشن ہوگی میں نے اگر زیادہ پیسے لگائے ہیں تو۔ اگر آپ نے 5 لاکھ لگایا ہے، آپ نے کوئی چیز بیچی ہوگی، آپ نے لگایا ہوگا، سر اس نے جو 1 کروڑ روپے لگایا ہے اس نے بھی وہ حرام کا نہیں لگایا، اس نے بھی بڑی محنت کے ساتھ وہ پیسے جمع کیے ہوں گے، اس نے کچھ کاروبار سے نکالے ہوں گے، کچھ برڈس کی فیلڈ سے نکالے ہوں گے، اس نے وہ پیسے لگا دیے۔ بھائی جان یہ آپ گلا کبھی نہ دیا کریں کہ جی بڑا بریڈر لوٹ کے کھا گیا۔ بھائی جان دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری بارگی ہے تو ریٹس خراب ہو گئے ہیں، یار کیا کس بڑے بریڈر نے البائنو 2,000 روپے کا 5,000 کا بیچا ہے؟ مجھے صرف اس کا نام بتا دیں، کبھی بھی نہیں بیچا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے ریٹ لسٹ نکال کے کام خراب کر دیا ہے۔ بھائی جان کیا شوق اور کاروبار اس لیول پہ آ گیا کہ ایک ریٹ لسٹ نکلے گی تو سارا کچھ خراب ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں ہر بندے کی نا ایک برابر کی شراکت داری ہے۔ کافی سارے پوائنٹس ہیں، سارا کچھ ابھی کرتے ہیں ڈسکس سٹیپ بائی سٹیپ کہ کس کس نے کیا 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 اور یہ کیسے ہوا ہے اور اس کو ہم نے کیسے بہتر کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کرتے ہیں۔ ایک ریٹ لسٹ اگر نکل آئی ہے، یار ہمارا شوق اور ہمارا کاروبار اس نوبت پہ ہے کہ وہ ریٹ لسٹ نکلے گی، اور جس بندے کا فیک اکاؤنٹ ہے یا اس نے برڈز بھی رکھے ہوئے ہیں تو کیا وہ ساری مارکیٹ تہس نہس ہو جائے گی؟ کیا وہ سارا کچھ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ آزما لیں، آپ صبح یلو فیس اپلائن اور جو ہے نا ڈن فیلوز کی ایک ریٹ لسٹ نکال لیں، آپ 30 بندے مل جائیں، 50,000 کے حساب سے آپ وہ ریٹ لسٹ نکال لیں۔ بھائی جان آپ دیکھیں کہ کیا شوقین بلیک میل ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا بلیک میل، کیونکہ جس بندے نے یلو فیس اور اپلائن ڈن فیلوز لگائے ہوں گے، بھائی جان اس نے بلیک میل نہیں ہونا ریٹ لسٹوں سے، نہ اس نے کسی عام بندے سے آ کے جو آ کے فیس بک پہ پوسٹ لگا دے گا بلیک میل ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ بلیک میل ہمیشہ وہ لوگ ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے صرف ڈبل شاہ مطلب کہ 2 لاکھ کو 10 لاکھ کرنے کے چکر میں، فیزیبلٹی رپورٹس دیکھنے کے چکر میں، اپنی لالچ میں آ کے پیسے لگائے ہیں، ایز اے انویسٹر آئے ہیں، ان میں کوئی شوق کا ایلیمنٹ نہیں تھا، ان لوگوں کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے دوڑنا ہے اور وہ دوڑ گئے ہیں اور انہوں نے بھاگنا ہے، یہ ہماری ہابی کے لیے بہتر ہے۔ اس کاروبار کو کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ شوق کا ایلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جتنے مرضی پیسے لگا لیں، اگر آپ شوقین نہیں ہیں بھائی جان، آپ اس بزنس میں سے پیسے نہیں کما سکتے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ الحمدللہ مجھے 12 سال ہو گئے، 12 سال میں اپس اینڈ ڈاؤن فال ہمیشہ دیکھا ہے۔ 12 سال میں نے اپ اینڈ ڈاؤن ہمیشہ دیکھا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے ہو جاتے ہیں ریٹس، لیکن ایسا نہیں دیکھا کہ یار 40,000 30,000 کا کریمنو یار 5,000 پہ لے آئے ہیں، یار کون لے کے آیا؟ میں لے کے آیا ہوں۔ بلیک میل ہوئے ہیں یہی البائنو اور یہ کریمنو۔ سیزن کے سٹارٹ میں یہ بات حلفیاً کہتا ہوں کہ آپ کا مڈل مین بندہ ایکسپورٹر کے لیے اگر مال اکٹھا کر رہا تھا، وہ 20,000 کا کریمنو لے رہا تھا اور وہ بندہ 8,000 روپے کا البائنو پرچیز کر رہا تھا۔ ابھی کیا ایسا ہو گیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بھائی جان انہوں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی جو ہے نا لگائی ہے پراکسی کہ ہم ان کو ذرا بلیک میل کر کے دیکھیں۔ نیا شوقین اس میں پھنس گیا، انہوں نے جی ایڈ لگانا شروع کر دی، جی 8,000 کی، 8,000 پہ نہیں بکا، 7,000 کی، 7,000 پہ نہیں بکا، 6,000 پہ، کرتے کراتے اپنے چیز کی ویلیو کو 2,000 پہ لے آئے ہیں۔ یہ لیول آ گیا یار، 2,000 پہ آپ چیز کو لے آئے ہیں، اس لیول کی چیز آ گئی ہے اب کہ 2,000 میں آتا کیا ہے؟ ہمارے دانے کا خرچہ ادھر ہی، ہمارے ملازموں کا خرچہ ادھر ہی، بجلی کا ایکسپینس دیکھیں، سارا کچھ بڑھ رہا ہے جی۔ کیا کم ہو رہا ہے؟ صرف جی طوطے کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، جی طوطے کی پرائس کم ہو گئی ہے۔ بھائی جی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا چکر ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ یار ایک چیز 8 سال سے سٹیبل چل رہی ہے اور 1 مہینے کے اندر اس کی اتنی جی جو ہے نا سپلائی اور ڈیمانڈ ہو گئی کہ وہ سارا کچھ گر گیا۔ نہیں بھائی جان، یہ لوگ بلیک میل ہوئے ہیں، انویسٹر لوگ بلیک میل ہوئے ہیں۔ کس کے ہاتھوں ہوئے ہیں؟ مڈل مین کے ہاتھوں ہوئے ہیں، فیس بک پہ ہوئے ہیں، سارا سوشل میڈیا پہ جی نیگیٹو پوسٹیں، نیگیٹو باتیں۔ 1 مہینے پہلے ایک پول کروایا، اس میں نے ایک چیز لکھی کہ یار ہمیں البائنو کتنے کا سیل کرنا چاہیے تھا اس سیزن، 8,000 کا، 10,000 کا، 12,000 کا یا 2,000 کا۔
تو جی اس میں لوگوں نے مجھے کیا مینشن کیا ہے، 75% لوگوں کا یہ اس میں تھا کہ یار اسد بھائی ہمیں البائنو 8,000 روپے کا سیل کرنا چاہیے، اور آلموسٹ کوئی 3,000 ووٹس پڑے ہیں 2 دن کے اندر. میں نے اس کے بعد وہ کلوز کر دیا تھا. 3,000 بندوں میں سے اگر 75% بندے یہ بات کہہ رہے ہیں، مطلب 2,000 پلس لوگ، تو بھائی جان 2,000 روپے کون دے رہا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے ہم نے؟ ہمیشہ وہی لوگ جو کہ ڈبل شاہ ہونے کے چکر میں آئے تھے اور جنہوں نے ایز اے انویسٹر آئے تھے، جو اب بھاگ چکے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، ان لوگوں نے دیا ہے یہ 2,000 روپے کا. اس کا افیکٹ شوقینوں پہ بھی آیا ہے، شوقین بھی بیچارہ اس میں رگڑا گیا ہے. بھائی جان اس میں چھوٹا بڑا سارے رگڑے گئے ہیں. ابھی بھائی جان ایک دوسرے پہ آپ بات نہ ڈالیں کہ سینئر نے یہ کیا، جونیئر نے یہ کیا. نہیں، بہتری والی طرف جائیں، دور نہ جائیں یار. کل ایک ویڈیو لگی ہے رحیم بھائی کی کہ پرسوں لوٹینو اپ لائن کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات کرتے ہیں کہ جی لوٹینو اپ لائن کی. تو میں پچھلے الحمدللہ 5 سے 6 سال سے لوٹینو اپ لائن بریڈ کروا رہا ہوں، اور مجھے 5-6 سال میں ہمیشہ یہ بات سننے کو ملی ہے کہ یار لوٹینو اپ لائن تو مارکیٹ کا برڈ ہی نہیں ہے نا، اس کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، یہ تو برڈ ہی نہیں ہے. الحمدللہ جی 6 سال سے ہمیشہ بک رہے ہیں، ترین بریڈ کروا رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کوالٹی کے بریڈ کروا رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر اچھے لوٹینو اپ لائنس کی باری آتی ہے تو میرا بھی کدھر نہ کدھر نام آ ہی جاتا ہوتا ہے. ابھی ہوا کیا جی، ان کی جی ڈیمانڈ آ گئی ایکسپورٹ کی. جی حالات یہ تھے ہمارے پاکستان کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے کہ ہم سے 200 برڈ نہیں جمع ہوا پورے پاکستان میں لوٹینو اپ لائن. ہم کہتے ہیں جی لب برڈ رول گیا، لب برڈ پٹ گیا. یہ حالات ہیں. لوگ ایسے لکیر کے فقیر ہیں. مجھے کل کے بیجن کو کم از کم 15 میسیجز آ چکے ہیں. جس پرائس پہ میں نے سیزن میں بیچے ہیں، میں نے ایکسپورٹر کو نہیں دیے، میں نے مڈل مین کو نہیں دیے، میں نے خود بیچے ہیں، اپنی اچھی جینون پرائس پہ بیچے ہیں. اب لوگ مجھے اس سے بھی 10,000 روپے اوپر دینے کے لیے تیار ہیں. بھائی جان یہ حال ہے ہمارے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. ہم کہتے ہیں جی رول گیا، جی بالکل لب برڈ تو ختم ہو گیا. اچھا آپ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جی لب برڈ اس انڈسٹری کی ایگریکلچر کی بیک بون ہے. لب برڈ والے ہی الحمدللہ اس ایگریکلچر فیلڈ کو جو ہے انہوں نے پروموٹ کیا اور اس لیول پہ لے کے آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لب برڈ رول گیا آپ 200 لوٹینو اپ لائن نہیں اکٹھا کر سکے. اب سارے لوگ لکیر کے فقیر جی دوڑ پڑے ہیں. بھائی جان اگر لب برڈ رولا ہے تو مجھے لب برڈ کے علاوہ کوئی آپشن بتا دیں. کیا آپ کا 20,000 کا جاوا والا برڈ 5,000 پہ نہیں آیا؟ کیا 12,000 کی ڈو 4,000 پہ نہیں آئی؟ کیا 10 لاکھ روپے والا کنیور کا جوڑا 4 لاکھ پہ نہیں آیا؟ بھائی جان سارا کچھ ڈمپ ہوا ہے. میں نے اپنی لائف میں کبھی آج تک لوٹینو را کے شاید اتنی پوسٹیں نہیں دیکھیں جتنی میں نے اس سال میں دیکھی ہیں. وہ فار سیل کی ہوں یا نہ ہو، ہر بندہ اپنا برڈ پریزنٹ کر رہا ہے. بھائی جان کسی کی ٹانگیں نہ کھینچے. آج تک کبھی کسی لب برڈ والے نے کسی دوسرے فیلڈ والے کے بارے میں برا نہیں سوچا کہ یار یہ نہ چلے، ڈو نہ چلے، فنچ نہ چلے، راہ نہ چلے. نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی جان پوری ایگریکلچر انڈسٹری چلے، ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے. یہ جو آج ابھی ہم نے دیکھ لیا نا سارا کچھ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے اور حسد اور بغض کر کے، جو دنیا کا سب سے پہلا گناہ تھا نا وہ حسد تھا. جو اس دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا. اگر آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کی حسد ہوئی تھی تبھی سارے معاملات خراب ہوئے تھے. تو یہ جو حسد ہے نا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا یہ چھوڑ دیں. کسی بھی فیلڈ کے بارے میں برا نہ کہیں. یہی لب برڈ چلے گا تو بھائی جان انشاءاللہ میری بھی خواہش ہے کہ میں لوٹینو را لوں گا. میری بھی خواہش ہے کہ میں یار جاوا کی میوٹیشن لے لوں 5 لاکھ کا جوڑا. میری بھی خواہش ہے کہ یار میں لوٹینو کنیور لے لوں 8 لاکھ روپے کا جوڑا. بھائی جان ایسے سرکل چلتا ہے. آپ لوگوں نے لب برڈز والوں کے اگر ٹانگیں کھینچی ہیں حالات دیکھ لیے ہیں. اگر لب برڈز والوں نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے، وہ کن لوگوں نے ماری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یار لہٰذا کوئی بھی فیلڈ ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی بزنس ہے، وہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں چلتا ہوتا. اپ اینڈ ڈاؤن اس میں ہمیشہ آتا ہے. ادھر روٹین بن چکی ہے کہ جی نہیں، اگر ایک چیز کی پرائس 50,000 سے 30,000 پہ آ گئی تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے. یار یہی سولر پینل 50,000 روپے کی ایک پلیٹ ہوتی تھی 1-1.5 سال پہلے. اب وہ پلیٹ 20,000 سے 22,000 کے درمیان ہے، اچھی اے گریڈ. کیا کام بند ہو گیا؟ کام ختم ہو گیا؟ نہیں بھائی جان ایسا نہیں ہوتا. پھر جی کوسچن آتے ہیں کہ جی اینڈ کنزیومر کیا ہے. آپ کے دنیا میں بہت سارا ایسے بزنسز ہیں، بہت سارا ایسا کچھ ہے جن کا اینڈ کنزیومر اگر نہیں بھی ہے تو وہ چل رہا ہے. اس بار آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں جی اگر گندم تھی اس کا تو اینڈ کنزیومر بھی تھا، لیکن وہ ہمارے پاس آلریڈی اتنی زیادہ پڑی تھی. کیا ہوا بھائی جی؟ کسان رول گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اگر اگلے سال اب ہم کوئی بندہ گندم نہیں بیجے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی جان. آپ کے اگر افریقن گرے ہیں، آپ کا اسکارلٹ مکا ہے 25-30 لاکھ کا جوڑا، آپ کے میجر میچل کوکاٹو ہیں 40-40 لاکھ کے پیئرز. بھائی جان وہ تو 30-40 لاکھ کا ایک پیئر ہے. ان کا اینڈ کنزیومر کون ہے؟ مجھے یہ بات بتا دیں. دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے ایک جو ہے نا وہ اسکارلٹ مکا 5-6-7 لاکھ کا بچے کو ہینڈ ٹیم کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر رہے ہیں. ہم نے یہ کاروبار شروع کیا ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں، میں آپ کو مثالیں دے چکا ہوں. ادھر جی
حسد اور بغض کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ بندہ اتنے کیوں پیسے کما گیا, یہ کیوں اتنے پیسے کما گیا, اس فیلڈ والا کیوں اتنے پیسے کما گیا, ان چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی باتیں نہیں ہیں. یار پازیٹیو ہو کے سوچیں, سب مل کے چلیں, کسی کا نقصان نہ کریں. اگر آپ آج لو برڈ کا نقصان کر رہے ہیں تو سر کل کو آپ کا بھی نقصان ہوگا, جو کہ ہو گیا ہے. تو سب مل کے چلیں گے تو کل لو برڈ والے ہی آپ کے پاس آئیں گے. لو برڈ والے آپ کو پتہ ہے الحمدللہ جتنے بھی میرے بریڈرز ہیں فائنینشلی طور پہ الحمدللہ ہمارے برڈز کی جس طریقے سے ہم نے مارکیٹنگس کی ہیں, جس طریقے سے ہم نے اس کو پروموٹ کیا ہے, فائنینشلی اسٹرانگ لوگ ہیں. یہ آگے جا کے 15,000 روپے کا 15 لاکھ روپے کا راہ کا ایسے لیں گے یہ جوڑا, ایسے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. لیکن ڈسٹرب ہو گئے ہیں کس وجہ سے کہ صرف نیگیٹو باتوں کی وجہ سے. یار اپنے آپ کو سٹیبل رکھو بھائی جی. میرے سے کوئی بندہ 50,000 روپے کا اپ لائن پیل فالو پاربلو اپ لائن پیل فالو لے کے دکھا دے, میرے سے کوئی بندہ 5,000 روپے کا ڈیلیوٹ اپ لائن لے کے دکھا لے. آفرز ہمیں بھی آتی ہیں بھائی جان. نہیں, اپنی چیز کی قدر کریں. آپ لوگوں نے اپنی چیز کی قدر خود نہیں کی, آپ نے خود اپنی چیز کو ڈی ویلیو کیا ہے, جس کا نتیجہ آپ آج بھگت رہے ہیں. چیزیں تو ہم ویسے نہیں بیچ رہے, ہم تو جب تک ہمیں اچھی پرائس نہیں ملے گی میں نے چیز نہیں بیچنی, پڑی رہے گی. میں اس سال بریڈ نہیں کرواؤں گا یار, اگر اگلے سال بہت ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس الحمدللہ 2 ایوریز ہیں, میں ایک ایوری بریڈ کرواؤں گا, میں دوسری ایوری بریڈ نہیں کرواتا. اگر میں دیکھوں گا کہ میرے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے, میرے پاس جگہ نہیں ہے, اسپیس نہیں ہے, بریڈ نہ کروائیں. چیز کو ڈی ویلیو نہ کریں. یار 50 والی چیز کو 40 پہ بیچنا ہے نا یار, یہ کیسے کا تک ہے کہ آپ اس کو 10,000 ہزار کا بیچ رہے ہیں. انشاءاللہ میں ابھی فیصلہ باد کے جو اچھے لوگ ہیں, جو اچھے بریڈرز ہیں, جو کہ چیز کی قدر جانتے ہیں, ان کو میں نے اکٹھا کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم نے ایک پرائس ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ بھئی ہم نے ریڈی فار بریڈ کریمینو 10,000 یا 12,000 سے کم نہیں دینا. ہم نے ریڈی فار بریڈ البائنو 7,000 8,000 یا 6,000 اس سے کم نہیں دینا. اور انشاءاللہ ہم نے نہیں دینا. یہ جو 2,000 والے لوگ ہیں یہ آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں, انہیں ختم ہونے دیں. ان کا برڈ جدھر جا رہا ہے, میں ابھی پکچرز لگاتا ہوں ساتھ, اندر دیکھیے گا کہ کیسے مال جا رہا ہے. یہ لوگ ختم ہو جائیں گے, انہوں نے بھاگنا ہے. یہ فصلی بٹیرے تھے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم صاف ستھرے لوگ رہ جائیں گے, سکون سے شوق کریں گے. کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی. آپ لوگوں نے تھوڑا سا ثابت قدم رہنا ہے, اور جو آپ کے ساتھ ہیں نیو لوگ, ان کو بھی یہ چیزیں گائیڈ کریں. کوشش یہی تھی کہ ویڈیو میں کسی کی دل آزاری نہ ہو, لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جن کو میں نے کرنا ضروری سمجھا, کیونکہ بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. میں بھی تنگ آ گیا تھا کہ یار نیگیٹو چیزیں دیکھ کے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت. اور ویڈیو اس وجہ سے شیئر کر دیجیے گا کہ ہو سکتا ہے یار کسی بندے کو دیکھ کے اس سے فائدہ ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ میں کوئی اپنا چھوٹا سا کردار ادا کر سکوں لو برڈز کی بہتری میں. تو جزاک اللہ جی, اللہ حافظ.